اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک اور لڑائی، مسلمان عورت کو چھیڑنے کا انجام۔ ایک دن بنی قینقاع کی بستی میں بازار لگا ہوا تھا، دکانیں سج رہی تھیں، خرید فروخت کا بازار گرم تھا۔ مرد، عورتیں، بچے بازار کی سیر کرتے پھر رہے تھے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے عورتیں بازاروں میں بے نقاب گھوما پھرا کرتی تھیں۔ ایک انصار کی نوجوان عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ بیچ کر وہ ایک یہودی سونار کی دکان پر کچھ خریدنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عورت خوبصورت تھی، یہودی نے اسے للچائی نظروں سے دیکھا۔ نوجوان عورت نے ایک چیز پسند کر کے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا، اے خوبصورت چاند، اگر یہ چیز تم کو پسند ہے تو تمہاری نظر ہے، میری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ تو عورت کو اس کی بات بہت بری لگی۔ اس نے کہا، تحفہ عزیزوں یا دوستوں کو دیا جاتا ہے، میں تمہاری نہ عزیز ہوں نہ دوست۔ تو سونار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے حسینہ، تم نے میرے جذبات میں ہلچل مچا ڈالی ہے، تم نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے، بس میری طرف توجہ کرو، میں تم پر نثار ہونا چاہتا ہوں۔ عورت نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ آگے بڑھنے لگی۔ یہودی نے لپک کر اس کا آنچل پکڑ لیا۔ اے حسن و خوبصورت کی تصویر، میرا دل چرا کر میرے سینے پر خنجر چلا کر تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس لڑکی نے بگڑ کر کہا، دیکھو میرا آنچل چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا، چھوڑ دوں گا اگر مجھے میرا دل واپس کر دو۔ یہودی نے کہا۔ اسی وقت ایک گرجتی ہوئی آواز آئی، اے بدبخت شخص، ہٹ جا۔ یہودی نے پلٹ کر دیکھا، ایک انصار طیش و غضب میں بھرے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا، عورتوں کو چھیڑنا شرافت کے خلاف ہے اور یہ کمینے لوگوں کا کام ہے۔ تو اس نے کہا، اس حسینہ نے میری چیزیں چرا لی ہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عورت نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس بیچ بہت سے یہودی جمع ہو گئے۔ انصار نے کہا، بتاؤ اس نے کیا چیزیں چرائی ہیں؟ اتنے میں ایک یہودی نے انصار پر حملہ کر دیا اور بولا، تمہاری یہ جرت کہ تم ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اور ہمارے بازار میں آ کر ہماری قوم کے لوگوں کو دھمکا رہے ہو؟ تو انصاری نے بھی جلدی سے تلوار کھینچ لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تلوار بلند کرتے، یہودی کی تلوار ان کے سر پر پڑی۔ سر سے خون بہنے لگا۔ جس طرح زخمی شیر غضبناک ہو جاتا ہے، ویسے ہی انصاری بھی گھائل ہو کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے حملہ کیا۔ یہودی جہنم رسید ہو گیا۔ یہودی کے قتل ہوتے ہی یہودی بوکھلا گئے، بہتوں کی تلواریں نکل آئیں اور ایک ساتھ سب نے ان انصار پر حملہ کر دیا۔ انصاری صحابی زخمی ہو کر گرے اور شہید ہو گئے۔ نوجوان حسینہ بڑی زور سے چلائی، مسلمانوں، آج تمہاری عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہودی دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں تمہاری عورتوں کی آبرو لوٹ لینا چاہتے ہیں، کیا تم اسے گوارا کر لوگے؟ عورت کے چلاتے ہی کچھ مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہیں پورا واقعہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اگرچہ وہ تھوڑے تھے، بہت ہی تھوڑے، آٹے میں نمک کے برابر، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت تھوڑے تھے، صرف ایک ایک تلوار، ایک ایک ڈھال، لیکن وہ اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، تلواریں نکال لی اور ایک جگہ جمع ہو کر بولے، بدبخت یہودیوں، آج تم نے ایک مسلمان عورت کو چھیڑ کر اور ایک مسلمان کو شہید کر کے اسلام کے شیروں کو جگا دیا ہے اور اپنی ہلاکت و بربادی کو دعوت دی ہے۔ جو غبار کینہ اور حسد تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، تم نے اسے نکالنے کا ارادہ کیا ہے، تم نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ ہم تمہارے اعلان کو قبول کرتے ہیں، آؤ مقابلے میں، بلاؤ اپنی فوج کو۔
یہودی بھی جیسے لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ انہوں نے اپنی فوج بلا لی۔ یہودی فوج میں 700 نوجوان تھے اور مسلمان کل 15-20 تھے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ یہودیوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ مسلمانوں کو کم اور بے ہتھیار دیکھ کر ان کی جرت بڑھ گئی تھی، لیکن مسلمان جس جوش و غضب میں بھرے ہوئے لڑ رہے تھے وہ دیکھنے کا منظر تھا۔ وہ جس جرح پوش پر حملہ کرتے، خود سے نیچے گردن پر تلوار مارتے، سر کٹ کر دور جا گرتا۔ ہر جرح پوش کے مرنے پر اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگاتے۔ یہودی اور غصے میں آ کر حملہ کرتے۔ ہر حملے پر انہیں یقین رہتا کہ وہ اس بار ضرور کسی نہ کسی مسلمان کو شہید کریں گے، لیکن وار خالی ہی جاتا تھا۔ وہ اور بھڑکتے اور غضبناک ہو کر حملہ کرتے۔ مسلمان پورے صبر اور بہادری سے لڑ رہے تھے اور یہودیوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ آخر کار اس لڑائی کی خبر مدینہ پہنچی۔ مسلمانوں کو یہودیوں کی اس حرکت پر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ کل 300 تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے ہوئے تھے۔ جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ بنی قینوقاع کی یہودی آبادی میں لڑائی اب بھی چل رہی تھی۔ یہ مٹھی بھر مسلمان اس بھاری فوج کا مقابلہ کرتے کرتے تھکان محسوس کرنے لگے تھے۔ یہودیوں نے اس کمزوری کو محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی فوج کو جوش دلا کر ایک زوردار حملہ کرنے پر ابھارا۔ مسلمانوں نے اس حملے کو روکنے کی کوشش تو کی، لیکن وہ روک نہ سکے۔ یہودیوں کی تلواروں کو اب موقع مل گیا اور انہیں زخمی کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے لڑائی ہار میں بدلنے لگی۔ ہر مسلمان 10-10 20-20 یہودیوں کے گھیرے میں آ گیا۔ ایک دوسرے سے کٹ گئے، پھر بھی ابھی ڈٹے ہوئے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے، لیکن کب تک؟ یہودیوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب وہ بہت جلد لڑ رہے مسلمانوں کو قابو میں کر لیں گے۔ انہوں نے ہر طرف سے سمٹ کر حملہ کیا۔ ہر مسلمان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ شہید ہی ہونا چاہتا ہے۔ نوجوان حسینہ میدان میں موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی صرف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان موت کے کنارے پہنچ رہے ہیں۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ اس نے خلوص دل سے دعا مانگی کہ اے میرے رب کائنات، مسلمانوں کی مدد کر، کمزور مسلمانوں کو ظالم یہودیوں سے بچا۔ اے میرے اللہ، اسلام کا نام بلند کرنے والوں کی مدد کر۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اللہ اکبر کے نعرے سے پوری فضا گونج گئی۔ مسلمانوں اور یہودیوں نے پلٹ پلٹ کر اور اچک اچک کر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نیا لشکر بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ لڑ رہے مسلمانوں میں نئی طاقت بھر آئی۔ وہ سنبھلے، زوردار حملہ کیا، پیچھے ہٹ کر آنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دور تک پھیل گئے۔ یہ آنے والا لشکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں آ رہا تھا۔ اس آنے والے لشکر نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا اور حلہ بول دیا۔ یہ بڑا زوردار حملہ تھا۔ اگرچہ یہودیوں نے ان کے حملے کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ مسلمانوں کے حملے کو نہ روک سکے۔ بہت کچھ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ مسلمان انہیں دباتے، مارتے، کاٹتے ان کے پیچھے لگے چلے گئے۔ جو مسلمان پہلے سے لڑ رہے تھے انہوں نے بھی سنبھل کر زوردار حملہ کیا کہ وہ بھی درمیانی یہودیوں کو کاٹتے چھانٹتے آنے والے مسلمانوں سے جا ملے۔ اب مسلمان غالب ہو رہے تھے، یہودی پیچھے ہٹنے لگے۔ جب مسلمانوں نے انہیں اور دبایا
اور ان کے بہت سے آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے تو وہ پیٹھ پیچھے بھاگے اور نہایت بے ترتیبی سے بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرتے ہوئے دوڑے۔ سامنے ہی بنی قینقاع کا قلعہ تھا۔ تمام یہودی سمٹ کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ پہرے والوں نے فاٹک بند کر لیا۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہودی قلعے میں گھر گئے۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے قلعہ گھیر لیا۔ یہ گھیراؤ لگ بھگ 15 دن تک چلتا رہا۔ مسلمانوں نے اتنی سختی سے نگرانی کی کہ قلعے کے اندر چڑیا پر تک نہ مار سکے، کیونکہ یہودیوں کو اتنے لمبے گھیراؤ کی امید ہی نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے رسد کا سامان مہیا نہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسد ختم ہو گیا اور یہودی فاقوں سے مرنے لگے۔ 16ویں دن انہوں نے خود ہی فاٹک کھول دیا اور بغیر کسی شرط کے قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمان قلعے میں جیتنے والے کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کوئی یہودی ہتھیار نہ باندھے۔ جو ہتھیار بند یہودی ملے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس لیے یہودی راستوں میں سر جھکائے ہی کھڑے ملے۔ آج یہودیوں کا گھمنڈ چور ہو گیا تھا۔ ان کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں پہنچ چکا تھا۔ وہ نہتے کھڑے تھے، ڈر رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ موت ان کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عربوں کا یہی قانون ہے۔ انہیں ڈر ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ موت کے ڈر سے ان کے چہرے پیلے اور بھیانک ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے ایک سرے سے یہودیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹے گرفتاری میں لگے۔ جب تمام یہودی گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف چل دیے۔ دوستوں، انشاءاللہ سیریز کا اگلا حصہ کل اپلوڈ کیا جائے گا، لہٰذا آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔